للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین خالق کائنات جل مجد الکریم دے بابرکت کلام جو جڑے الفاظ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے، بارگاہ رب العزت اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دا مطلب اور مفہوم صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا حسن و جمال اور حضور دی محبت دا تذکرہ کرنا شرف حاصل کیتا ہے۔ اج دے جمعۃ المبارک تے انہاں ہستیاں دا طرز محبت ذکر کرنا ہے جنہاں نے دن رات حضور نو ویکھیا اور دسیا کہ حضور نال محبت کس طرح کرنی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی چونکہ حضور دے ظاہری حیات طیبہ دے زمانے چ پیدا نہیں ہوئے، اسی حضور نو ویکھیا نہیں، لیکن قربان جاواں انہاں صحابہ تو جنہاں حضور نو ویکھیا، ٹردیاں پھردیاں گفتگو کردیاں سامنے بیٹھ کے کھاندیاں پیندیاں چلدیاں ہر انداز وچ ویکھیا ہے، اور انہاں دی محبت تو بھی قربان جائیے انہاں رسول اللہ دے ہر انداز نال محبت کیتی ہے، اور ایسی محبت کیتی ہے کہ قرآن نے انہاں دی محبت نو بڑا پسند فرمایا ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے ایسے لوگ تسی نہیں ویکھو گے کتے بھی کہ جڑے اللہ تے آخرت دے دن تے ایمان رکھ دے ہون پھر وہ دوستیاں رکھن انہاں لوگاں نال جڑے اللہ تے رسول نال دشمنی کرنے والے ہون۔ فرمایا انہاں ویکھیا ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، پاویں انہاں دے باپ ہون، بیٹے ہون، بھائی ہون، رشتہ دار ہون، انہاں سارے رسول اللہ تو چھڑ دیتے کہ سانو حضور دی ذات مقدم ہے، جڑا رسول اللہ دا نہیں ہو ساڈا کچھ نہیں لگتا۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ دی یہ شان بیان کر کے پھر اللہ نے انعامات ذکر فرمائے. فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اے او لوگ نے جنہ دے دلاں دے وچ اللہ نے ایمان نقش فرما دیتا ہے، اللہ نے ایمان لکھ دیتا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور فرمایا کہ اپنی طرفوں روح مبارک نال اللہ نے انہاں دی مدد فرمائی ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا کہ اللہ انہوں نے جنتاں چ ایسے باغات چ داخل کرے گا جنہاں دے نیچے نہراں بہندیاں ہون گیاں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تو راضی ہوئے گا اور وہ اللہ تے راضی ہون گے. ایسیاں شانہ بیان کر کے رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا کہ اے لوگ جڑے جنہاں نے اے شانہ بیان فرمائیاں، فرمایا اولئک حزب اللہ، اے لوگ اللہ دی جماعت نے، اے اللہ دا گروہ نے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھو باقی سب جماعتاں ختم ہو جان گیاں لیکن اللہ دی جماعت ہمیشہ کامیاب رہے گی. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان او ہستیاں نے جنہ دی جماعت نو اللہ نے اپنی جماعت فرمایا، جنہ دے گروہ نو اللہ نے اپنا گروہ فرمایا، جنہ دی شان بیان کر کے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ انہوں دی مدد کر رہا ہے اور اے وہ کامیاب لوگ نے. ہن ویکھنا ہے کہ اے جڑے لوگ نے جنہ دا تذکرہ رب العالمین خالق کائنات نے اتنی محبت نال کیتا، اے ہے کون نے، انہاں دا انداز کیسا ہے، کیڑی ایسی ادا ہے جڑی اللہ نو پسند آئی اور اللہ نے انہاں دے تذکرے قرآن اندر بیان فرمائے. تو محترم حضرات اسی ویکھدے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک حضور دی بارگاہ چ آن تو پہلوں انہاں دا حضور نال رویہ نفرت والا، دشمنی والا، بغض والا، جدو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نو ویکھ لیا کہ انداز محبت ہو گیا، بدل گئیاں انہاں دی سارے. صحیح بخاری شریف دی حدیث پاک اور کچھ الفاظ اختلاف نال مختلف حدیث دیاں کتاباں اندر تفصیل نال حدیث موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک چھوٹا جہا گروہ گھوڑیاں تے سوار اپنے غلاماں دا بھیجیا نجد والی سائڈ تے انہاں دے ہتھیں ایک بندہ چڑھ گیا جیڑا یمامہ دا رہن والا سی تے سردار سی اپنے علاقے دا، اودہ نام سی سمامہ بن اسال. انہوں نے گرفتار کر لیا اندہ تے حضور کو لے آئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں مسجد نبوی دے ستون نال بند دیو. وہ اپنے علاقے دا کہندہ کہ وہ چودھری سی، سردار سی، انہوں بند دیتا گیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زور دی نماز پڑھان تشریف لے آئے، وہ حضور نو ویکھ رہا ہے. اثر پڑھان تشریف لے آئے، حضور نو ویکھ رہا ہے. مغرب ٹائم تشریف لے آئے، حضور دا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا گفتگو کرنا صحابہ نال اساریاں ویکھ رہا ہے. تے انہوں انہاں سے بھی کھان پین دے ٹائم تے کھول دے سن، باقی ضرورت واسطے جانا ہونا تے وہ دے لئے کھول دے سن، پھر ٹائم انہوں لے آکے مسجد نبوی دے ستون نال بند دے سن. اگلا دن آ گیا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. حضور نے فرمایا ہاں بھی سمامہ دس تیرے نال کی سلوک کریے؟ انہیں آکھیا جی جے منو قتل کر دیو تو تسی کر سکتے ہو، میں تواڈے ہاتھ وچ ہاں، قید وچ ہاں، تسی چاہو تے قتل کر دیو، تے جے چھڈو گے منو اے ہوئے گا تواڈا میرے تے احسان، تے میں علاقے دا سردار ہاں، چودھری بندہ، احسان بھولن والا نہیں، میں احسان یاد رکھاں گا، میں پھر وہی رویہ رکھاں گا جڑا سردار رکھ دے نے. دن گزر گیا، وہ پھر حضور دا آنا جانا بیٹھنا اٹھنا ویکھدا رہا. تیسرا دن آیا نا تے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی شرط تو ارشاد فرما اطلقوا ثمامتا، او میرے غلاموں ثمامہ نو چھڑ دیو، رہا کر دیو. صحابہ آئے، انہیاں گناں کھول دیتیاں، آکھیا جا. کسے ایک بھی صحابی نے اے نہیں آکھیا یا رسول اللہ اسی انہوں پھڑ کے لے اندہ ہے، ایڈی مشکل نہ لے کے آئے ہیں، ایڈا وڈا بندہ سردار علاقے دا قابو چے آیا ہے، تو یا رسول اللہ علیہ السلام انہوں بغیر کسی وجہ تو چھڑ دئیے. صحابہ نے ایک لفظ بھی نہیں بولیا. حضور نے فرمایا چھڑ دیو، چھوڑ دیتا. لیکن ہویا کی
تھوڑی دیر تو بعد سماما گئے باہر ایک باغ دے وچ پانی سی، اتھوں وضو کیتا، غسل کیتا، غسل کر کے دوبارہ حضور دی بارگاہ چ آئے، آکھیا سونیا ہون کلمہ پڑھاؤ۔ سبحان اللہ، ہولی آکھیے۔ انہیں آکھیا یا رسول اللہ پہلے جی میں تسی فرمایا سی نا ادو میں کلمہ پڑھ لینا نا تو بعد لوگ آکھنا سی قید تو ڈر کے، جان بچاؤن واسطے، قتل تو ڈر کے کلمہ پڑھ لیا، تو میں اے دس دیواں تھوڑی دیر پہلے تک اتھوں رہا ہون تو پہلے تک جدوں تک میں بجا سا میرے نزدیک تو اڈے تو زیادہ قابل نفرت کوئی نہیں سی، میں اینی نفرت کردہ سی، اینی دشمنی سی منوں، لیکن بس ایک کیفیت بدلی ہے، ہون میرے نزدیک کائنات وچ تو اڈ تو زیادہ وڈا محبوب کوئی نہیں ہے۔ ایسی تبدیلی آئی، ایسی کیفیت بدلی، آکھیا سونیا پہلے میرا انداز ہور سی، میں نفرت کردہ سی، لیکن ہون میرے روح روح اندر، میرے لو لو اندر، میری رگ رگ اندر تواڈی محبت سما گئی ہے۔ تو کیسا حسین قیدی ہے، کیسی پیاری قید ہے کہ قید وچ نے تے محبوب نو ویکھدے نے، حضور نو آوندیاں جاندیاں اٹھدیاں بیندیاں ویکھدے نے۔ تو مولانا حسن رضا فرماندے نے دیکھا جو انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا، یہ جڑی قید ہے اتھے کیویں کم ہونی ہے، دیکھا جو انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا، آزاد ہے، آزاد ہے جو ان کے دامن سے بندھا ہو، آزاد ہے جو ان کے دامن سے بندھا ہو، آزاد ہے جو ان کے دامن سے بندھا ہو۔ حضرات گرامی قدر، اے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو ویکھن والے پہلے حالت کفر اندر کہندا سونیا اس وقت میری اکھ دے نزدیک تواڈے تو زیادہ نفرت والا چہرہ کوئی نہیں ہے، ہن مصطفیٰ دی محبت دل وچ انج آئی ہے، کہندے نے سونیا ہن کائنات تے تواڈے تو ود مینوں محبوب اور کوئی نہیں۔ جس وقت رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیتا، مکہ فتح فرمایا، فتح مکہ تو بعد مکہ شریف تو بعد حنین دا علاقہ ہے جتھے غزوہ حنین ہویا، جتھے مقام جیرانہ ہے، جتھوں آج کل مدینہ مکہ طیبہ دے اندر آ کے عمومی طور تے احرام بنن واسطے دو جگہ تے جائید ہے، یا مسجد عائشہ مقام تنعیم تھے یا مقام جیرانہ، کیونکہ انہاں دونوں جگہ تو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احرام بنے ہیں۔ مقام جیرانہ او غزوہ حنین جتھے پیش آیا رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ کریم نے فتح عطا فرمائی، حضور تشریف فرما نے حضرت بلال نو حکم دیتا بلال اذان پڑھ، اے مسلمانہ دا لشکر بیٹھا ہے، پر ہاں کچھ فاصلے تھے، کچھ کافر بھی نے، انہوں نے اندر چھوٹے وڈے ہر طرح دے لوگ نے۔ حضور نے فتح تو بعد باقیاں سارے نو چھوڑ دیتا، جنہ نے لڑائی نہیں کی تھی، قتل و غارت حصہ نہیں لیا، مسلمانہ نے بھی انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، موجود نے لیکن امن و سلامتی نال موجود نے، کچھ فاصلے تھے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ دے غلام نے اذان شروع کی تھی، آپ نے پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر کافران اندر ایک نوجوان ہے، انہیں بلال پاک دا مذاق اڑان واسطے، نقل اتارن واسطے ان جی پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔
تے او دی آواز اچھی سی حضور تک پہنچی. سبحان اللہ. ہے کافر سی, مذاق دے طور تے اللہ اکبر آکھیا بغیر سوچے سمجھے, صرف بلال دا مذاق اڑان واسطے. حضرت بلال نے پڑھیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ, انہیں بھی اتھو پڑھیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ. حضرت بلال دی اذان مکمل ہوئی. رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلاماں نو فرمایا ادھر جڑا پڑھدا سی ذرا اونوں لے کے آؤ میرے کول, انہوں میرے کول لے کے آؤ. حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا حکم ہویا, صحابہ گئے. او دا نام ہے ابو محذورہ. فرمایا چل بھئی ساڈے نال. انہیں آخیا میں کیوں جاواں؟ انہیں آخیا تینوں حضور بلاندے نے تے پتہ ہے پھر اسی لے جان تے آئیے تے لے بھی جانے ہیں. جے اسی کھڑن دے آئیے تے اسی انج بھی لے جاواں گے. ابو محذورہ کہندے نے مینوں بڑی نفرت سی نعوذ باللہ حضور تو اس وقت تک. یہ تے مذاق واسطے کیتا سی نا, نقل لاؤن لئی بھی مسلمان یہ کی کردے نے, اذان دیندے نے, اونجی نال لئی گئے. تے آواز اچھی بھی بڑی سی انہاں دی تے پیاری بھی بڑی سی, تے حضور دے مبارک کنا تک پہنچی. فرما لیاؤ نو. صحابہ گئے لیندا, حضور کو لا گیا. آپ نے فرمایا ہاں بھئی جی میں اتھے پڑھے ہی نا ایتھے بھی پڑھ کے سنا. پھر سنیو ذرا, جی میں اتھے پڑھ کے آیا نا ایتھے بھی پڑھ. کہندا میرا دل نہیں سی کردا, پر پچھے صحابہ دا ڈنڈے دا بھی ڈر سی, پڑھ نہیں پئی. پڑھے اللہ اکبر, پھر اللہ اکبر پڑھے. جدو اشہدو اللہ الہ الا اللہ تے آیا نا, انہوں پتہ تے ہے سی, وہ کہڑا کوئی ساڈے ورگے پنجابی سے بھی جنہوں ترجمہ نہ ہوندا ہوئے, پتہ سی ایتھے گواہی ہے بھی اللہ ایک اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں ہے, انہوں گواہی دینی پینی. تو انہیں ہولی پڑھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ. حضور نے فرمایا دوبارہ پڑھ, دوبارہ پڑھ. پھر اچھی پڑھیا نے. پھر جدوں اگے حضور دا نام لین دی واری آئی انہیں پھر پڑھیا اشہدو ان محمد رسول اللہ. حضور نے اچھی پڑھ, پھر دوبارہ پڑھیا. اے وجہ کچھ روایتاں اندر جڑے الفاظ نے نا کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ دوہری واری پڑھن دے, وہ اس وجہ تو سن کہ انہوں نے حضور دے بغض دی وجہ تو ہولی پڑھیا سی. حضور نے فرمایا دوبارہ پڑھ, اچھی پڑھ. تے اے بابیاں نے اذان سے اس طرح شروع کر لیا بھی وہ جی 4 واری پڑھنا ہے بھی. اصل وجہ اے سی, باقی اذان دا طریقہ وہ یہ جڑا الحمدللہ جے میں اسی پڑھ دیں کہ 2 واری اشہدو اللہ الہ الا اللہ تے 2 واری حضور دا اسم پاک. اچھا وہ تو چونکہ نفرت نال نہیں سی پڑھ رہے تھے, حضور نے فرمایا پڑھ اچھی, دوبارہ پڑھ. جدوں دوبارہ پڑھیا نا, لو جی ہن ذرا توجہ کرنا. اذان مکمل ہوئی. پڑھن والا کون ہے؟ او بندہ جڑا نفرت رکھ دے, بغض رکھ دے, جڑا حال دی گھڑی تک حضور دا نام لین تو شرمندہ ہے. نفرت اور بغض دی وجہ تو سونے دا نام ہولی لے آئے. حضور نے فرمایا دوبارہ پڑھ, اچھی پڑھ. جدوں پڑھ لیا حضور نے قریب بلایا, قریب آیا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دستے مبارک ایتھے رکھیا انہاں دے, چوٹی دے سامنے تھوڑے جوال نیچے آئے, اس طرح پیشانی تے پھیریا, چہرے تے پھیریا, سینے تے پھیریا, ایتھوں تک ناف تک حضور نے ہاتھ پھیریا. کہندے نے ہاتھ پھرن دی دیر ہے. سرکار دا دستے مبارک میرا اپنا وجدان ہے. جدوں سر تے پہنچا تے دماغ اندر نفرت نکل گئی, چہرے تے پھریا کیفیت بدل گئی, سینے چ آیا تے سینے جو بغض نکل گیا, حضور دا محبت بھر گئی. کہندے نے اتنی ہی دیر بس رسول خدا دا دستے مبارک پھریا ہے, میرے سینے تے پھریا ہے, ناف تک سرکار نے اپنا دستے مبارک پھیریا ہے. میری کیفیت بدل گئی. تھوڑی دیر پہلے تک میرے نزدیک حضور تو زیادہ نفرت دے لائق کوئی نہیں سی, ہن کائنات چ حضور تو زیادہ محبت دے لائق کوئی نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں قربان جاواں,
میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا دستے مبارک پھرن دی دیر نال کیفیت کی بدلی. ہن اگلا جملہ آکھیا حضور جی مہربانی فرمائی جے کلمہ پڑھاؤ. حضور نے کلمہ پڑھایا. کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہن منو مؤذن مقرر فرما دیو. ٹائم کنا لگیا ہے؟ چند گھڑیاں. ادھروں بس ادھر ہی آئے نے، کیمپ ہی بدلیا ہے بس. کافراں نکل کے حضور دی بارگاہ چ آئے نے بس. کیفیت بھی بدل گئی، تبدیلی آ گئی، کفر ختم ہو گیا، اسلام آ گیا. آکھیا یا رسول اللہ منو مؤذن مقرر کر دیو. فرمایا اسی تینوں مؤذن مقرر کر چھڑیا ہے. مکہ شریف سے اذان تو دیا کرنی ہے. پھر انہوں نے نسلوں کے اگے یہ اذان دا سلسلہ بڑی دیر تک جاری. خود حضرت انہوں کا نام سی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ سن 59 ہجری تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے زمانے تک یہ مؤذن رہے حرم پاک. پھر انتقال کیتا انہوں نے سن 59 ہجری جا کے. تو انہوں دی اولاداں بھی اگے پھر اذان دیندے رہے. انہوں دی جڑی اصل گل تانوں یاد ہے شروع میں دسیا حضور نے کتنے ہاتھ پھیریا؟ متھے تو تھوڑا جہا اتنے کچھ وال حضور دے ہاتھ تھلے آئے، کچھ متھے تو پھر چہرے تو پھر سینہ. انہوں نے کی کیتا؟ انہوں نے انہیں والوں یاد رکھیا جن وال حضور دے ہاتھ تھلے آئے سن. جدوں انہوں نے وال کٹائے، جدوں حلق کروایا، ان والاں تو علاوہ سبحان اللہ آکھی نہیں جے. جدوں کتے انہوں نے وال کٹوائے نا، انہوں نے انہیں وال چھڈ کے تے باقی وال پچھلے کٹوا کے برابر کر لے. حلق بھی کروانا پیا تے انہاں ہی کیتا، پچھوں انہاں حصہ گوں کروایا ہی نہیں جتھے حضور دے ہاتھ لگے. صحابہ کہندے نے کہ وہ وال اننے وڈے ہو گئے انہوں بڑے حساب کتاب نہ رکھ دے سن اپنی پگڑی دے تھلے. جے کدی پگڑی کھول کے تے وہ اس طرح کھول دے سن تے وال زمین نہ لگ دے سن. ہوں ذرا سینہ ٹھر جائے گا جی گل سنو گے تے وہ وال زمین نہ لگ دے سن. شریعت متحرہ اندر اننے لمے وال رکھن دی تے اجازت ہی نہیں بندے نو، لیکن انہوں نے رکھے سن. حضور دے مبارک زمانے چے بھی، صحابہ کرام علیہم رضوان دے سامنے بھی، خلفائے راشدین. جے انہوں نے کسی نے پوچھیا یار ایڈے لمے وال رکھے، انہوں نے کہا یہ او وال نے جنہوں نے رسول اللہ دا دستے مبارک لگیا ہے. بس اے میں نہیں کٹوانے، اے وال انجی میرے نال جان گے کیونکہ انہاں والاں نو رسول خدا دا دستے مبارک لگیا ہوا ہے. اور سانو لوگ حضور دی ادب اور تعظیم کردے ہیں ویکھ کے پوچھتے نے کتھے لکھی یہ گل جڑا تسی ادب کر رہے ہو؟ اور صحابہ نو بھی پوچھو نا کہ انہوں نے وہ وال کٹوائے ہی نہیں. آکھیا ساری زندگی نہیں کٹواواں گا کیونکہ اتنے مصطفیٰ دا دستے مبارک لگیا ہوا ہے. رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم تشریف لے گئے. ایک صحابیہ نے انہوں کا نام ہے حضرت سیدتنا کبشہ رضی اللہ تعالی عنہا. انہوں نے گھر نا مشک دے اندر مشک ٹنگی ہوئی سی پانی دی بھر کے. تے ادو ساڈے طرح کڑے کولر فریجاں گلاس تے اس چیزاں ہوندیاں. مشک ہوندا سی یا پیالہ ہونا پانی پینے واسطے تے مشک ٹنگن دا مقصد یہ ہوندا بھی ادوں دا منہ کھولیا پیالہ بھر لیا. وہ ٹنگی ہوئی سی مشک. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی کرم نوازی حضور دی اپنی موج ہے. مالک نے آپ نے بجائے پیالے دے پانی پین دے حضور نے کی کیتا خود ہی وہ مشک دا منہ کھولیا تے اس مشک دے منہ نو پانی منہ لا کے اپنا دہنے اقدس تے پانی پی لیا. جڑے نکے نکے کتابڑیاں کچھاں جو لئی پھر دن نوجوانوں نے گمراہ کرنے واسطے نہیں جی نبی دی تعظیم انج نہیں ہونی چاہیے انج نہیں ہونی. ذرا دیکھیا جی کی کیتا حضور نے اس مشکیزے دے اس مشک دے منہ نو اس طرح منہ لا کے پانی نوش فرما لیا. وہ مشکیزہ تے حضرت سیدتنا کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہ دے گھر آئے سن سرکار وہ اٹھیاں. انہوں نے کوئی کٹن والی شے لئی انہوں نے انہاں حصہ مشک دا وہ منہ والا حصہ کٹ کے رکھ لیا. ہائے 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 ہائے. ساڈے کول کسی بزرگ دا تبرک ہوئے تو لوگوں کو اگ لگے کیوں رکھیا ہے. ایسا صحابہ دا انداز دیکھو.
وہ مشکیزے دا حصہ کٹ لیا، جتھے سرکار دا منہ مبارک لگیا انہیں حصہ کٹ لیا۔ انہوں نے پوچھا گیا کہ یہ کیوں کٹیا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ دی تعظیم دی وجہ تو کٹیا ہے، حضور دے ادب دی وجہ تو کٹیا کہ اتنے رسول اکرم دا دہن اقدس لگیا ہے، لہذا میں کٹ کے رکھ لیا ہے، دنیا نو پتہ لگے صحابہ اور صحابیات دا انداز محبت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس واسطے تاج کہنے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ اللہ دا قرآن فرماندا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر اے لوگ ایمان انج لے آئے جویں نبی دے صحابہ تسی ایمان لے آندا فقد اہتدوا، اے ہدایت پا جان گے۔ پتہ چلیا ایمان مقبول ہی انج دے جویں رسول اللہ دے صحابہ دا ایمان ہے۔ اے صحابہ دا ایمان ہے، ایک نے ساری زندگی وال نہیں کٹوائے، اس نسبت نال نہیں کٹوائے کہ رسول اللہ دے دستے مبارک تھلے آئے نے، دوسریاں نے جڑا دہن اقدس نو مس کرنے والا چمڑے دا ٹکڑا بھی کٹ کے کول رکھ لیا ہے کہ کدی ادی بے ادبی نہ ہو جاوے، کدے ادب دے دائرے چ نکلنا جانو کٹ کے الگ تو سنبھال کے رکھ لیا ہے۔ ساڈے مقدر جاگ گئے، ساڈے مقدر جاگ گئے، ایتھے رسول اللہ نے اپنا دستے مبارک لایا، دہن اقدس لایا۔ صحابی بارگاہ نبوی اندر حاضر ہو کے عرض کر دے نہیں یا رسول اللہ میری بینائی کمزور ہو گئی ہے، نظر آنا کم ہو گیا، یا بعض روایتوں نے لکھا کہ بالکل نبی نہ ہو گئے۔ آخیا یا رسول اللہ میں اپنی قوم دی امامت کروانا سا، مسجد میرے گھر تو دور سی، ہن میں جا نہیں سکدا اتھے جماعت کروان واسطے، رستے چ وادیاں نے گزرنا مشکل ہے، میرے نال بندہ کوئی نہیں جڑا مینوں لے جاوے تے لے آوے، بارش دا موسم آوے پانی بھر جاندا ہے یا رسول اللہ رستیاں دا پتہ نہیں لگدا۔ بینائی جواب دے گئی ہے سونیاں جے ایک مہربانی کرو میرے گھر تشریف لے آؤ، میرے گھر ایک جگہ تے نماز پڑھ دیو تاکہ میں اتھے ہی نماز پڑھیا کراں۔ کیا صحابی دے ذہن چ حدیث نہیں سی؟ رسول خدا نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے واسطے میری امت واسطے ساری زمین مسجد بنا دیتی گئی ہے تے پاک بنا دیتی گئی، جتھے دل جے نماز پڑھو، جتھے دل ہے نماز پڑھو، گھر دے کسی حصے چ بھی نماز پڑھ دے تو نماز ہو جاندی کہ نہیں؟ بولو بولو یار، ایک کمرے چ پڑھ لیں دے اتھے، دوسرے چ پڑھ دے سین چ، جتھے مرضی پڑھ دے نماز۔ انہوں نے نہیں پتا اس گل بھی نماز ہی پڑھنی جتھے مرضی پڑھ لو، ساڈے بندے جتھے مرضی پڑھ لو، جدے پیچھے مرضی پڑھ لو، ایویں جدے پیچھے مرضی پڑھ لو۔ جانا تسی ہوئے داتا صاحب تو کدی ملتان دی گڈی جی بیٹھے ہو، وہ ڈرائیور دا کوئی دین مذہب تے پتہ ہوئے بھی انہیں جانا کدھر ہے، جیڑا مسلے تے کھلوتا ہے او دا دل ہے ہوئے بھی نبی دا خیال نماز سے آ جاتا نماز نہیں ہوندی، او دے پیچھے تو اڈی ہو جائے گی۔ تھوڑے بندے بولے او جی دنیا داری جو ہوئی جی پھر جی کھلونا پیندا جی پڑھ لی دی جی جیڑا لبے پڑھ لی دی ہے، اے دکانہ نمیاں کھلیاں کوئی نہیں جی جتھے مرضی پڑھ لو جتھے مرضی۔ بھئی کیویں پڑھ لیے؟ نماز ایک عبادت ہے بندے نو اللہ نال ملان واسطے، تے جیڑا تہاڈا نمائندہ ہی ہو جائے ہوا جدا دین مذہب ہی کوئی نہیں، جیڑا یزید رضی اللہ عنہ آندا ہوئے او دے پیچھے پڑھ لو گے؟ ٹلے ٹلے بول دے، ٹلے ٹلے تھوڑے جائے۔ کل توجہ نہ سنو، میدان کربلا چ دو جماعتاں ہوندیاں سی، جماعتاں ادھر بھی ہوندیاں سی پرلے پاسے بھی، امام حسین پال جماعت ہوندی سی، حالانکہ ادھر بندے بھی تھوڑے سن ادھر بندے بہتے سن، تو حسین پاک نے نہیں آکھیا یار نماز ہی پڑھنی ہے جتھے مرضی پڑھ لو، نہیں پڑھی۔ پتہ چلے ہر نماز پڑھن یا پڑھان والا اگر درست ہوندا تو کربلا دے میدان اندر دو جماعتاں نہ ہوندیاں۔ تو صحابی رسول نے یہ نہیں کہ نماز پڑھنی تھے مرضی پڑھ لیں گے، گھر سارا پاک ہے، سارا گھر نماز دے قابل ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری تمنا ہے، بخاری شریف پڑھ رہے، میری تمنا ہے حضور میرے گھر تشریف لے آؤ نا، تے گھر دے کسے حصے چے اے دو رکعتاں پڑھ دیو۔ ہائے 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 یار کیا انداز محبت ہے، حضور میرے گھر آ کے دو رکعتاں پڑھ دیو۔
تے میں اس جگہ نو مسجد بنا لاں گا، مسلح بنا لاں گا، اتھے نماز پڑھیا کراں گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اسی آواں گے۔ پتہ چلیا غلاماں دا دل رکھنا ہے میرے مصطفیٰ کریم دا طریقہ ہے۔ اتھوں بیٹھے نے انہوں جا پہ پڑھ پڑھ لے جتے دل نہ آکھیا اسی آواں گے۔ تے اگلے دن فجر دی نماز تو بعد صدیق پاک نو نال لیا میرے حضور نے، تے دوویں یار انہوں دے گھر اپڑ گئے۔ اشراق دا ٹائم، چاش دا ٹائم ہو گیا جاندیاں جاندیاں، تے گھر پہنچے تو انہوں نے چاہ چڑھ گیا کہ حضور تشریف لے آئے نے۔ تے حضور نے فرمایا لے آ بھی مسلح، بیٹھے بھی نہیں، پانی بھی نہیں پیتا، کھانا بھی نہیں کھادا۔ حالانکہ حدیث دے لگا انہوں نے کھانا شانا تیار کیتا سی حضور واسطے۔ پتہ چلیا جدوں سرکار تشریف لے آندے تھے صحابہ نو چاہ چڑھ جاندے سی، تے کھانے تیار کر نعمتاں۔ انہوں نے آخیا یا رسول اللہ مسلح بچھا دیتا۔ حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی تے اس تو بعد حضور بیٹھے، تے او صحابی نے پھر زندگی پر اسی جگہ تے نماز پڑھی ہے جتھے سرکار نے نماز پڑھی سی۔ تو سمجھ آیا مسئلہ؟ انہوں نے جا کے پوچھے کوئی بھی جی کتھے لکھیا ہے جتھے حضور نے مسلح بچھا کے پڑھی اتھے ہی تسی پڑھنی ہے؟ یہ کتنے لکھیا ہے؟ یہ ہے عشق دی کتاب اندر لکھیا ہے بھائی، یہ محبت دی کتاب چ لکھیا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر صحابہ دا انداز میرے آلت کی کہنے نے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضرات گرامی قدر میں انداز محبت بیان کر رہے ہیں، صحابہ دا انداز محبت کیے۔ رسول اللہ دے مدینہ طیبہ دے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کی نام ہے؟ بولو بولو بولو، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے نصیباں والے نے، کتنے مقدراں والے نے۔ جدوں حضور مدینہ طیبہ پہنچے، ہر صحابی دی، ہر غلام دی تمنا ہے حضور میرے گھر، ہاتھ بن کے کھلوتے نے یا رسول اللہ غریب خانے تے کرم نوازی ہو جاوے، دوسرے کہندے نے حضور میرے وال کرم نوازی ہو جاوے، تیسرے کہندے نے سونیا میں تے کاری تواڈے واسطے سجا کے بیٹھا ہاں، لیکن میرے حضور نے اونٹنی دی مہار دی گردن تے رکھوا کے اعلان کیتا ناقتی مامورۃ من اللہ، اج اینو کوئی نہیں روکے گا، اے اللہ دے حکم دی پابند ہے، جتھے خدا دا حکم ہوئے گا اوتھے جا کے کھلو جاوے گی۔ او اونٹنی ٹری انہیں ایک گھر چھڑیا، دوسرا چھڑیا، کئی گھر کراس کر کے حضرت ابو ایوب دے بوے تے بہ گئی ہے جا کے۔ پتہ چلیا اونٹنی ہے، او دے کل کوئی لوکیشن نہیں، میپ نہیں لایا، کوئی جی پی ایس نہیں چل رہا۔ اللہ رب العالمین نے اس اونٹنی نو حکم دیتا ہے اونٹنی ہے میرے محبوب نو لے کے ابو ایوب دے بوے تے پہنچ جانا ہے۔ دسو اونٹنی پہلے کدی مدینہ شریف آئی نہیں، سبحان اللہ آکھن دا ویلا ہے اگر سمجھو تے غور کرو، پہلے کدی مدینہ شریف اس گلی چ کدی لنگی نہیں، حضرت ابو ایوب دا گھر انہیں ویکھیا کوئی نہیں۔ یہ وہ اونٹنی ہے جیڑی صدیق پاک نے 2 اونٹنیاں پالیاں سی، حضور نے فرمایا ہجرت کرنی ہے تو 2 اونٹنیاں سرکار صدیق پاک نے پالیاں، حضور نے فرمایا بھی تو پال اونٹنیاں تیار کر، میں تیرے کو خرید لواں گا، میں خریداں گا۔ تو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آکھیا ابو بکر اے پیسے تے اونٹنی دے دے، انہوں نے آکھیا حضور میں بھی تواڈا، میرا مال بھی تواڈا، اے اونٹنیاں بھی تواڈیاں، میں تواڈے کو اونٹنی دے پیسے لاں گا یا رسول اللہ۔ وہ اونٹنی ہے جڑی رہی مکے چ، جڑی جمی مکے چ، پلی مکے چ، ٹری پھری مکے چ، مدینے رہندی ہوندی، اگے آن جان دا ہوندا تے کوئی بندہ کہہ سکدا سی، اونوں یاد سی، اودے ذہن چ سی بھی حضور ایتھے اکثر ہوندے جاندے رہندے تے اوتھے بہ جاندی، پھر تے گل سمجھ چ آوندی ہے۔ پہلی واری مدینہ شریف آئی
تے او دی مہار کتھے سی؟ کسی نے پھڑی ہوئی ہے؟ کوئی لے کے چل رہا ہے؟ کوئی ڈائریکشن دے رہا ہے انہوں؟ جا کے حضرت ابو ایوب پاک دے بوے تے کھلوتی ہے، وہ جس اونٹنی تے رسول اللہ سوار ہو جان اس اونٹنی دے علم دا اے عالم ہے، تے مصطفیٰ دے اپنے علم دا کی مقام ہوئے گا؟ انہوں علم کیویں ملیا کہ او دے اتے حضور سوار نے، او دے علم دا عالم ہے، انہوں پتہ میں کتھے جانا ہے۔ تے جس ابو بکر دے کندیاں تے مصطفیٰ سوار ہون، انہوں دی عظمت دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اتھے پہنچ گئی تے حضرت ابو ایوب نو پتہ لگ گیا نا میرے بخت جاگ گئے نا، وہ دوڑے نا تے جا کے تے سامان حضور دا چکیا تے کر لے گئے، اونٹنی تے سامان لدیا سی تے حضور نے فرمایا الرجل مع رحلہ، فرمایا بھائی بندہ اپنے سامان دے نال ہی ہوندا جتھے سامان ہے اتھے میں۔ ہن ذرا توجہ کرنا، حضور اترے ابو ایوب پاک دے گھر تشریف لائے، اودیاں سی 2 منزلاں تے ساڈے اج دے دور طرح لینٹر شینٹر نہیں سی، سادگی نال بنیاں ہوئیاں کچیاں 2 منزلاں سن۔ تے حضرت ابو ایوب پاک نے آکھیا حضور تہاڈا انتظام اتلی منزل تے، میں تھلے تے حضور تسی اتے۔ حضور نے فرمایا نہیں اسی تھلے رہنا ہے، تو اتے رہنا ہے فیملی دے نال۔ انہوں نے آکھیا انی اکرہ ان اکون فوقک، حضور میں پسند نہیں کردا کہ تسی تھلے رہو تے میں اتے رہواں۔ ہن حضرت ابو ایوب نو پوچھو بھی یہ کتھے لکھیا ہے اس طرح کرنا؟ اے محبت کتھوں سکھی ہے؟ یہ انداز کتھوں آیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں ابو ایوب اتلی منزل تے تو رہنا ہے، ساڈے غلاماں نے چونکہ آنا جانا سانو ملن واسطے تے سانو سہولت ہے اسی تھلے رہیے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جے میں تہاڈی مرضی تشریف فرماؤ۔ چونکہ میزبان سن حضرت ابو ایوب پاک، انہوں نے کی کرنا کھانا پکانا، بہت توجہ نہ ذرا سمجھے رہے، پیالہ وڈا مٹی دا پیالہ اچھے کھانا تے حضور دی ضرورت تو زیادہ پکا کے بھیجنا، بچ روٹی پیوں کے جس طرح دا عرب دا انداز سی اس طرح برتن جے پا کے بھیجنی نا تے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنی حضور دی طبیعت ہونی حضور نے تناول فرمانی، باقی تبرک جے تسی کتے گل پوری سمجھ جاندے نا، تبرک صرف کھانا سکھیا ہے، پھر لنگر ملے محفل کھا لیا، ذرا تبرک دی سمجھو انداز یہ کتھوں چلے ہے؟ حضور نے جنہ چاہنا تناول فرمانا تے باقی ہن اگلا جملہ اے محبت والے بندے جملہ سن کے تڑپ جان گے تے جے دل چ محبت گھٹ ہوئی او میں کچھ کہہ نہیں سکدا، بڑی ذوق والی گل ہے تے ویکھنا کدا ذوق ڈیولپ ہویا ہے۔ حضرت ابو ایوب کول جدوں پیالہ واپس پہنچنا نا تے انہوں نے پتہ کی کرنا، جتھے حضور دی انگلیاں دے نشان لگے سی اتھوں ہی لقمہ چک کے کھانا ہے، اتھوں لقمہ چکنا ہے جتھے حضور دی مبارک انگلیاں دے نشان لگے ہوئے سی۔ حضرت ابو ایوب نو پوچھے کو بندہ جا کے کتھے لکھیا ہے اس طرح کھانا کھانا؟ اے جڑا بیلیاں تماشا بنا کتھے لکھیا کتھے لکھیا؟ صحابہ دا انداز اللہ فرمانا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ایمان ہی نہیں لے آئے جی رسول اللہ دے صحابہ دا ایمان ہے پھر کامیاب نے، پھر ہدایت یافتہ نے، اے جے صحابہ دا ایمان۔ انہاں آکھیا اسی کھانا بھی اتھوں کھانا جتھے رسول اللہ دے ہاتھ لگے نے۔ تے ایک دن انہاں کھانا بھیجیا نا تو حضور نے اس طرح واپس بھیجتا، حضور نے کھانا تناول نہیں فرمایا، انہوں دی جان تے بن گئی، پتہ نہیں ساڈے کولوں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، دوڑے آئے یا رسول اللہ آج کھانا نہیں تناول فرمایا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو ایوب آج کھانے جنا لسن کچا لسن اتنے سی تے انہاں جی ربا ہو، میں چونکہ رب نال گل بات کرنی ہوندی ہے، میں رب نال گل بات کر تے لسن دی سمیل آئے گی نا تو اس لیے میرے لیے میں نہیں کھانا، تانوں اجازت ہے تسی کھا لو۔ آخری گل، ایک رات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وجہ پیر کڑا سی پانی دا بھریا پیا، وہ کڑا ٹوٹ گیا، کڑا ٹوٹیا تے پانی اینج ٹریا نا تے کچا جہا تے وہ ہے سی گھر کوئی ایڈا سلینڈر نہیں سی کہ پانی اتنے خطرہ سی کہ پانی جڑا نا تھلے چوئے گا تے تھلے کون آرام فرما سن؟ تے انہوں نے کیتا کی سردیاں دی رات ایک رضائی سی اپنی رضائی کھچی نا فٹافٹ تے پانی دے اتنے پا دیتی کہ رضائی پانی جذب کر لوے۔ امام طبرانی نے لکھا ساری رات
دوویں جی سخت سردی چے بغیر رضائی تو رات گزاری ہے، رضائی نال پانی خشک کر لیا کہ ایک قطرہ بھی رسول اللہ دے تے جا کے نہ ڈگے۔ اے ہے او انداز محبت صحابہ دا جڑا قرآن نو مطلوب ہے کہ ایمان انجدہ ہوئے گا تے تاں کامیابی ملے گی جے میں رسول اللہ دے صحابہ دا ایمان ہے۔ تو دوستو ایسے لوگ جڑے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات نال محبت کٹ کرن دی کوشش کرن، ایسیاں تقریراں، ایسے سکالر تے ایسے جناب لیکچر اسی انہوں جتی دی نوک تے رکھنے ہیں جڑا جدی تقریر سن کے حضور دی محبت کٹے، اور تقریر اوہی چنگی ہے جڑی سن کے مصطفیٰ دی محبت دا دل چے اضافہ ہوئے۔